جب وہ پوسٹ آفس پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس سے فی الحال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے پوسٹ باکس کا جائزہ لیا۔ وہ گزشتہ 3 روز سے اس باکس کے قریب نہیں آیا تھا کیونکہ وہ پوسٹ باکس کو کسی کی نگاہوں میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے آتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ اگر آج بھی پوسٹ باکس میں کچھ نہ ملا تو وہ وینٹی تک کسی نہ کسی طرح ضرور پہنچ جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹکٹ فروخت کرنے والے کلرک کی کھڑکی کی طرف چل دیا۔ پھر وہ ٹیلی گراف والوں کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتا ہوا جنرل ڈیلیوری باکس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کوریڈور میں اس وقت 2 آدمی ہیں۔ ان میں سے ایک سامنے والے حصے میں اور دوسرا راہداری کے کونے میں کھڑا تھا۔ جو شخص کوریڈور کے آخر میں کھڑا تھا وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ وہ اپنی ایک جیب میں ہاتھ ڈالے اسے ٹٹولنے میں مصروف تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے باکس کی طرف جھکی ہوئی حالت میں ساکت ہو گیا ہے جو غالباً زمین سے قریبی قطار میں واقع تھا۔ ٹائیگر نے اسے نظر انداز کر دیا اور دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا جو ایک دبلا پتلا نوجوان تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنا پوسٹ باکس تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کی طرف سے ٹائیگر کے ذہن میں شبے کا ناگ لہرانے لگا کیونکہ جنرل ڈیلیوری کے صندوقچوں پر جو نمبر پڑے ہوئے تھے ان سے کسی الجھن کا پیدا ہونا ممکن نہیں تھا۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ پتلا تھا لیکن اس کا جسم خاصا مضبوط تھا۔ اس کے بال کوئلے جیسے سیاہ تھے۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں نمایاں تھیں اور ان سے اپنے آپ پر ناز کا احساس ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں ٹائیگر بے چینی کے احساس میں مبتلا ہو رہا تھا، خاص طور سے اس کا بیگی لباس جس پر بھورے دبے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے بے داغ نیلی قمیص پہن رکھی تھی اور یہ دونوں کپڑے ایک دوسرے سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ وہ کوئی مزدور نہیں تھا۔ ٹائیگر نے اس کے جوتوں پر نگاہ ڈالی تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کا اندازہ غلط نہیں ہے۔ جوتوں کی چونچوں پر سٹیل مڑا ہوا تھا۔ یہ جوتے کنگ فو فائٹر ہی پہنتے تھے اور خود ٹائیگر بھی ابتدائی دنوں میں ایسے ہی جوتے استعمال کیا کرتا تھا۔ ان جوتوں کے کناروں پر بھی سٹیل کی چادر چڑھی ہوئی تھی اور استعمال میں یہ کنارے خنجر جیسی کاٹ رکھتے تھے۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس کے ارد گرد جال بنا جا چکا ہے، لیکن وہ ہر صورتحال میں اپنا پوسٹ باکس دیکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ اس بوڑھے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا جو اپنے بڑھاپے کے باعث اسے بے ضرر محسوس ہوا تھا۔ اسے پوسٹ آفس میں داخل ہوتے وقت تعاقب کا جو احساس ہوا وہ یقیناً غلط نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس نوجوان کے قریب پہنچ گیا جسے اچانک ہی اپنا گمشدہ پوسٹ باکس مل گیا تھا۔ وہ ایک نچلے پوسٹ باکس کی طرف جھک گیا تھا اور ٹائیگر نے اس کے انداز سے سمجھ لیا کہ وہ اس طرح بآسانی اپنا ریوالور نکال سکتا ہے۔ خود ٹائیگر بھی اپنے پوسٹ باکس تک پہنچ گیا اور اس کی طرف جھک گیا۔ پوسٹ باکس میں کوئی شے موجود تھی۔ اس نے اس احساس کے تحت چابی تالے میں لگا کر اسے کھولا اور تب اسے بیک وقت 2 چیزیں دکھائی دی۔ اس نے دیکھا کہ پتلا نوجوان زمین پر عجیب سی حالت میں ساکت ہو چکا ہے۔ اس کے جوتے کا تلا ٹائیگر کی طرف ہو گیا تھا۔ جوتے کے اندرونی رخ ایک ننھا سا نیلا دائرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ٹکٹ بیچنے والے کی کھڑکی پر 3 آدمی آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹائیگر کا ہاتھ اپنے پوسٹ باکس میں موجود شے پر جم گیا اور اسی لمحے اس نے ان تینوں کی جیکٹوں کے نیچے سے ریوالور نمودار ہوتے دیکھے اور پھر جیسے ہی انہوں نے اپنے ریوالور بلند کیے ٹائیگر نے محسوس کیا کہ راہداری کا داخلی حصہ تاریک ہو گیا ہے۔ اوریس مون کا شاگرد اپنے لبادے میں وہاں کھڑا تھا۔ اس کی رفتار اور مہارت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی حرکات پر غور کرتے ہوئے ذہنی طور پر فیصلہ دے دیا تھا کہ اگر وہ خود بھی اس کی جگہ ہوتا تو بالکل ایسا ہی کرتا۔ اوریس مون کا شاگرد موہان بجلی کی طرح کوند گیا تھا جیسے ہی ریوالوروں کی نالیں بلند ہوئیں اور ٹریگروں پر انگلیوں کا دباؤ بڑھا۔ وہ اپنے برے لبادے میں یوں ان کی طرف جپٹ پڑا کہ ٹائیگر کو اس پر کسی دیو پیکر شاہین کا گمان ہونے لگا۔ جو شخص ان میں سب سے آگے تھا اس کے اٹھے ہوئے بازو کی کلائی اور کوہنی کے درمیانی حصے میں کھڑی ہتھیلی کسی کلہاڑے کے پھل کی طرح لگتی تھی۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور اس کی ایک ہی ساتھ کے بعد گولی کا دھماکہ ہوا۔ گولی ٹائیگر کی طرف آنے کی بجائے فرش سے ٹکرائی تھی۔ پلاسٹر سے ٹکرا کر گولی نہ جانے کس طرف پھسل گئی۔ بازو پر چوٹ پڑنے کی وجہ سے اور ہڈی ٹوٹ کر بازو لٹک جانے کے باعث ریوالور کی نال فرش کی جانب جول گئی تھی، لیکن چونکہ وہ لبلبی پر دباؤ ڈال چکا تھا یا پھر انگلی کا دباؤ ہاتھ کی حرکت کے باعث خود بخود ہی بڑھ گیا ہوگا جس سے فائر ہو گیا تھا۔ موہان کا دوسرا شکار ایک دراز قامت قاتل تھا۔ موہان کا ہاتھ اس کے ریوالور پر پڑا اور پھر اس شخص کی کلائی غیر فطری انداز میں اس حد تک گھوم گئی کہ ریوالور کا رخ خود اسی کے سینے کی طرف ہو گیا۔ گولی کا دھماکہ ہوا اور وہ شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سینے کی طرف دیکھنے لگا جہاں گولی نے شگاف پیدا کر دیا تھا اور اس شگاف سے خون کا فوارہ اچھل کر باہر آ گیا تھا۔ موہان تیسرے قاتل سے نمٹ رہا تھا کہ ٹائیگر یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا
کہ اسے زیادہ دیر تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ بلیک سرکل کے ان تینوں قاتلوں نے ٹائیگر کو اس بند جگہ پر جس طرح گھیرا تھا، اس سے ان کی منصوبہ بندی کی مہارت کو داد دینی چاہیے تھی۔ وہ اپنے مقصد میں یقینی طور پر کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک گیرے ہوئے لبادے والا نوجوان اس منصوبے پر پانی پھیر دے گا۔ موہان کے انگوٹھے کا نوکیلا حصہ ایک لمحے کے لیے تیسرے قاتل کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا، اور پھر وہ اپنے شل بازو کے ساتھ جہاں تھا وہیں کسی بت کی مانند کھڑا رہ گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے کب اور کس طرح نکل گیا اس کا اسے اندازہ نہ ہو سکا، البتہ وہ یہ ضرور دیکھنے میں کامیاب ہو گیا کہ 4.5 کے ریوالور سے جو گولی نکلی تھی وہ سیدھی اس کے پیٹ میں آ کر دھنس گئی تھی۔ اس محدود سی جگہ پر فائر کسی توپ کے دھماکے جیسی گرج کے ساتھ گونج اٹھا۔ قطار میں استاد دوسرے لوگ جو ٹکٹ خریدنے آئے تھے ان میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کی قطار میں کھڑے 3 آدمی چند ساتوں ہی ہلاک ہو چکے تھے، اور ان کا خون فرش پر چھوٹی چھوٹی ندیوں کی طرح بہتا دکھائی دینے لگا تھا۔ لوگ بری طرح حلق پھاڑ کر چیخ اٹھے، اور پھر جس کا جدھر منہ اٹھا وہ ادھر ہی بھاگ نکلا۔ اس کوشش میں کسی نے یہ بھی دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کوئی اس کے پیروں تلے کچلا جا رہا ہے۔ مان ٹائیگر کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ تیزی سے چکنے فرش پر جھک گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ کسی میزائل کی طرح فرش پر پیٹ کے بل پھسلتا ہوا اس تیسرے قاتل کی طرف بڑھ رہا تھا جس نے گرتے گرتے اپنا گھٹنا موہان کی طرف اچھال دیا تھا۔ موہان اپنی کارکردگی سے مطمئن تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ موت سے ہمکنار ہونے والا بھی کنگ فو فائٹر ہے، اور وہ آخری لمحے میں بھی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کی فروگزاشت ٹائیگر نے برابر کر دی۔ وہ بر وقت پہنچ گیا، اور اس کے دونوں پاؤں دم توڑتے ہوئے تیسرے قاتل کو موہان کے قدموں سے سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تیسرا قاتل قریبی دیوار سے ٹکرایا اور اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی، لیکن وہ اس تصادم سے قبل ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ اس سارے عرصے میں پوسٹ باکسز کے قریب جھکا ہوا نوجوان محض تماشائی بنا رہا تھا۔ غالباً اسے بھی توقع تھی کہ اب ٹائیگر کو اس کے ساتھیوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس نے اسے بونچکا کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ شاید وہ اور کچھ دیر بھی اسی حالت میں کھڑا رہتا کہ اچانک وہ ورطہ حیرت سے نکلا، اور پھر اس کے پھسلتے ہوئے پاؤں اسے ٹائیگر کے قریب لے آئے۔ ٹائیگر اس وقت موہان کی طرف متوجہ تھا، اور جب اسے احساس ہوا کہ خطرہ اس کے سر پر پہنچ چکا ہے تو اس کی آنکھوں نے اوپر دیکھا۔ وہ اب بھی فرش پر دو زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک ریوالور جول رہا تھا۔ ریوالور بدس شخص کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے ٹائیگر نے بڑی بے رحمی سے سر اچھال دیا۔ ساتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ ریوالور والے ہاتھ کو اوپر اٹھاتا چلا گیا۔ اسی ساتھ ایک پاؤں اس کے چہرے کے سامنے لہرایا، اور ریوالور والے ہاتھ سے ریوالور نکل کر یوں ایک طرف گیا جیسے اچانک ہی اسے پر لگ گئے ہوں۔ موہان کی ٹھوکر اپنا کام کر گئی تھی، اور ٹائیگر کے دونوں وار بھی ناکام نہیں رہے تھے، لیکن تھیلا نما پتلون میں ملبوس وہ نوجوان بھی بلا کا پھرتیلا تھا۔ وہ پلٹ کر دوڑا تو اس پر کسی خوفزدہ ہرن کا گمان ہوتا تھا۔ لمحے بھر میں وہ ایک طرف جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹائیگر نے موہان کو اشارہ کیا، اور وہ دونوں بھی ایک طرف دوڑ پڑے، کیونکہ پوسٹ آفس کے باہر پولیس کاروں کے سائرن گونجنے لگے تھے۔ وہ پوسٹ آفس کے عقبی دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ٹائیگر جب اس بوڑھے کے قریب سے گزرا جو پوسٹ باکس سے اپنی ڈاک لینے آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سفید لفافہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن دیکھنے کی چیز وہ سیاہ گول سوراخ تھا جو اس دبیز لفافے کے درمیان دکھائی دے رہا تھا، اور بوڑھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس سوراخ کو گور رہا تھا۔ عقبی دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئے، اور پھر اپنے کپڑوں کی شکنیں درست کرتے ہوئے یوں اطمینان سے باہر نکلے جیسے کوئی عام سا کام نمٹا کر واپس جا رہے ہوں۔ باہر فٹ پاتھ پر ہجوم تھا، وہ اس میں شامل ہو گئے۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کی رفاقت خطرے سے خالی نہیں، ٹائیگر نے پولیس کاروں کا سائرن سنتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا۔ موہان جواباً خاموشی سے چلتا رہا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ وہ اوریس مون کا شاگرد ہے، لیکن ابھی تک یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ پوسٹ باکس سے اس نے جو لفافہ نکالا تھا وہ در حقیقت ٹیلی گرام تھا۔ ٹائیگر نے اس کا مطالعہ کیا اور مضمون ذہن نشین کر کے کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ ایک گلی میں پہنچ کر رک گئے، اور ٹائیگر نے موہان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں فوری طور پر وینٹی پہنچنا ہے۔ ہمیں ایک ایسے آدمی سے رابطہ قائم کرنا ہے جس کا نام تھلنگر ہے۔ یہ شخص آج شب ایئرپورٹ پر ہمیں ملے گا۔ بولتے بولتے ٹائیگر اچانک ہی رک گیا۔ اس کی حسیات نے بتایا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ گہری نظروں سے موہان کی طرف دیکھنے لگا۔ سونی کا کیا حال ہے؟ اس نے بے ترتیب دھڑکنوں کے درمیان کہا۔ موہان خاموش رہا۔ کیا وہ مر چکی ہے؟ ٹائیگر کے لہجے میں خونخواری پیدا ہو گئی۔ نہیں، موہان نے افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ٹائیگر کے جبڑے سختی سے بچھ گئے۔ اس کی آنکھیں لمحے بھر میں یوں سرخ ہو گئیں
جیسے خون اگلنے لگی ہوں۔ موہان اسے تفصیل بتانے لگا۔ آخری لفظ سننے تک ٹائیگر خاموش رہا۔ پھر اس نے دریافت کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ فانگ ہی تھا؟ مجھے یقین نہیں، لیکن اوریس مون کو پورا یقین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر یہ اس کا خیال ہے تو غلط نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی جو کچھ تم نے بتایا ہے اس میں ایسی کئی چیزیں ہیں جو فانگ کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں۔ اوریس مون نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں لاؤس جانا چاہیے۔ موہان نے کہا، وہ کیوں؟ ٹائیگر نے چونک کر دریافت کیا۔ کیونکہ سونی نے اسے بلیک سرکل کے ان منصوبوں کے بارے میں بتایا تھا جن کے تحت وہ چین میں ایک اور افیونی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے ماسٹر تاؤ کے ساتھ مل کر پیکنگ میں ان کا یہ منصوبہ کسی حد تک لنگڑا ضرور کر دیا ہے، لیکن لنگڑا؟ ٹائیگر نے حیرت سے دہرایا۔ وہ منصوبہ تو پورے کا پورا نیست و نابود ہو چکا ہے۔ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان لوگوں کے پاس منشیات کی اسمگلنگ کا ایک قدیم راستہ موجود ہے۔ یہ راستہ لاشاؤ سے لانچاؤ تک پھیلا ہوا ہے۔ صحرائے تکلا میکان میں یہ 3 شاخوں میں بڑھ جاتا ہے اور ایک حصہ سمرقند تک چلا جاتا ہے۔ مشرق، مغرب اور جنوب کی طرف جانے والے یہ قدیم راستے بے حد اہم ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ اس قدیم راستے سے ایک مختصر ترین راستہ دیوار چین سے ہو کر 3 سین تک پہنچ جاتا ہے اور یہ لوگ، لیکن یہ منصوبات تمہارے تصور سے کہیں زیادہ بڑا اور وسیع ہے۔ موہان نے اس کی بات کاٹ دی۔ پتہ چلا ہے کہ یولان بیٹر میں بھی ہیروئن کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹائیگر واقعی حیران رہ گیا۔ منشیات کے عادی زیادہ تر چینی باشندے ہیں اور تم جس علاقے کا نام لے رہے ہو وہ منگولوں کا علاقہ ہے۔ منگولیا چین اور روس کے درمیان واقع ہے۔ اس کے باشندے بڑے لڑاکے ہیں اور اس کی حد پیکنگ سے بے حد قریب ہے۔ کیا تم نے کبھی میڈیرین کے بارے میں سنا ہے؟ ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوشان نے ایک بار اس روسی زار پرست کا تذکرہ کیا تھا، رومن نیکولس، جس نے روس، چین اور منگولیا میں بادشاہی نظام کی بحالی کا خواب دیکھا تھا۔ اس نے 1920 میں جاپان کے شہنشاہ کی رفاقت میں منگولیا پر حملہ کیا تھا اور وہاں دہشت پسندانہ حکومت قائم کر دی۔ یہ شخص پاگل بیرن کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ بعد میں سرخ چین کی فوج نے اسے گرفتار کر کے گولی مار دی۔ پاگل بیرن کے حمایتی آج بھی موجود ہیں۔ موہان نے انکشاف کیا، یہ لوگ منگولیا میں ہیں، جبکہ روس میں زار پرستوں کی بھی کمی نہیں اور جاپان میں شہنشاہیت کے قدردانوں کا آج تک خاتمہ نہیں ہو سکا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سراغ کے ٹکڑے آہستہ آہستہ ایک خاتہ مرتب کرتے جا رہے تھے اور صورتحال اس کی سمجھ میں آتی جا رہی تھی۔ اسی طرح ہاؤس آف کریپ یعنی خاندان سلاطین کی حمایت کرنے والے جرمنی میں موجود ہیں اور ان سب کی حمایت بلیک سرکل کو حاصل ہے۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ دنیا واقعی ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہونے والی تھی۔ بات محض فانگ اور اس کے چند ساتھیوں کی نہیں تھی، کیونکہ اس عالمی سازش کی جڑیں مونیا کے تمام بڑے ممالک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے لیے پورے بلیک سرکل کو تباہ کرنا ضروری تھا۔ اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فانگ کون ہے۔ موہان نے پراسرار لہجے میں کہا، یہ کرپ خاندان کا آخری بیٹا اور پاگل بیرن کا پوتا ہے۔ ٹائیگر کے جسم کے ہر مسام نے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ اگلنا شروع کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ نیم چینی نہیں ہے؟ نہیں، تم اسے چوتھائی حد تک چینی سمجھ سکتے ہو۔ اپنی موت سے کچھ عرصے قبل پاگل بیرن نے منچاؤ خاندان سلاطین کی ایک شہزادی کو اغوا کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ بھیجے تھے۔ وہ ایک عجیب اور پراسرار عورت تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ شیطان کی پجارن تھی۔ بہرحال انقلاب کے بعد وہ عورت سن یاٹسین کی داشتہ بن گئی تھی اور فانگ اسی کا بیٹا ہے۔ اسی رات ٹائیگر اور موہان تھلنگر سے ملے۔ یہ شخص امریکن ایمبیسی کا اٹیچی تھا اور اس کی صورت کسی گھوڑے سے ملتی جلتی تھی۔ تھلنگر کے پاس ٹائیگر کے لیے جہاز کے 2 ٹکٹ اور چند ہدایات تھی۔ یہ بظاہر ماسٹر تاؤ کی طرف سے تھی، لیکن نہ جانے کیوں ٹائیگر نے بحرام کی بو سونگنی شروع کر دی تھی۔ اسے وہ تصویر یاد آ گئی تھی جو اس کے پاسپورٹ میں چسپاں تھی۔ ملاقات کے 20 منٹ بعد وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئر انڈیا کا ایک 707 بمبئی جانے کے لیے تیار تھا، لیکن ٹائیگر نے آخری لمحے تک جہاز سے دور رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جو صورتحال اس کے سامنے آئی تھی اس کی روشنی میں اب وہ بے حد محتاط رہ کر ہی آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ وہ اور موہان فلائٹ کے بورڈنگ گیٹ سے 50 فٹ دور ایک بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، حتیٰ کہ جہاز کے مسافروں نے جہاز کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اچانک ٹائیگر کی نگاہ ایک جسیم آدمی پر پڑی۔ یہ شخص چہرے سے کوریا کا باشندہ لگتا تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک ایسا اٹیچی کیس اٹھائے ہوئے تھا جو انداز سے لگتا تھا کہ خود اس کا نہیں ہے۔ اس شخص نے سیاہ دستانے پہن رکھے تھے۔ دوسرا مسافر ایک ہندو تھا۔ یہ ایک پتلا لیکن جوان سال آدمی تھا اور اس کی آنکھیں کسی چوہے کی آنکھوں جیسی تھیں۔ ٹائیگر ہر مسافر کا جائزہ لیتا جا رہا تھا اور جو لوگ اسے اپنی خصوصیت کے باعث پسند نہیں آ رہے تھے انہیں وہ ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔
تھلنگر بھی ان دونوں کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور وہ اخبار تانے اس کی خبروں میں گم ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے بارے میں اندازہ لگایا تھا کہ یہ شخص محض احکامات کی بجا آوری میں مصروف ہے، بصورت دیگر اسے معلوم نہیں کہ در حقیقت کیا ہو رہا ہے۔ ٹائیگر نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ آخری چند آدمی بھی جہاز کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس سے قبل کہ بورڈنگ گیٹ بند ہو جاتا، ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا اور موہان کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جہاز میں آ کر ٹائیگر نے عقبی حصے میں ایئر ہوسٹس کی گیلری کے قریب ایک ایسی سیٹ کا انتخاب کیا جو جہاز کے بائیں جانب دیوار کے ساتھ واقع تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور سگریٹ بجھا دیجئے کے حروف چمک رہے تھے اور جہاز کے انجن کا ہلکا ہلکا شور سنائی دینے لگا تھا۔ اچانک فرسٹ کلاس سیکشن کا پردہ ہٹا اور ایک پرتگالی چہرہ دکھائی دیا، پتلا اور سیاہ چہرہ جس پر ناک کسی کلہاڑے جیسی تھی اور آنکھوں پر سلگتے ہوئے کوئلوں کا گمان ہوتا تھا۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے سینے میں پرسکون انداز میں دھڑکتے ہوئے دل میں بے چینیاں بھر گئی تھی۔ برازو کے دونوں ہاتھ اپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں پوری گہرائی تک دھنسے ہوئے تھے۔ ٹائیگر سے مقابلے میں شدید زخمی ہو کر وہ وہیں ہوش و خود سے بے گانہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے ایک سمجھدار شاگرد نے اس کے دشمن سے لڑنے کی بجائے اسے اٹھا کر وہاں سے اپنے اسکول پہنچانے ہی میں عافیت سمجھی تھی۔ برازو اس شاگرد کا شکر گزار تھا۔ اگر وہ اسے اٹھا کر نہ لاتا تو یقیناً اس کی لاش بھی اپنے شاگردوں کی لاشوں میں ملی ہوئی پائی جاتی۔ برازو نے اپنے اوور کوٹ کے بڑے بڑے کالر کھڑے کر رکھے تھے اور اس میں اپنی گردن چھپا رکھی تھی۔ معمولی سا چہرہ باہر جھانک رہا تھا، جیسے کوئی کچھوا اپنی کھال سے کھوپڑی نکال کر ماحول کا جائزہ لے رہا ہو، اور وہ واقعی جائزہ ہی لے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مسافروں پر پھسلتی جا رہی تھی۔ ایک ایک مسافر کا جائزہ لیتی ہوئی اس کی نگاہیں تیزی سے نئے مسافروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہیں ایک مسافر پر رک گئیں۔ یہ ٹائیگر تھا۔ ٹائیگر سے اس کی آنکھیں جیسے ہی چار ہوئیں، ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی شریر سے مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ برازو سے پوچھ رہا ہو کہ اس نے اوور کوٹ کے کالر کہیں اس لیے تو نہیں اٹھا رکھے کہ ان کے درمیان اس کی وہ گردن چھپ جائے جس پر ٹائیگر کی خنجر جیسی انگلیوں نے گہرے سوراخ بنا دیے تھے۔ نگاہیں چار ہونے کے باوجود برازو نے اپنے انداز یا آنکھوں کے تاثر سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس نے ٹائیگر کو دیکھ لیا ہے۔ وہ باقی ماندہ مسافروں کو دیکھتا رہا، گویا یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس کی دانست میں ٹائیگر اس جہاز میں موجود نہیں ہے، حالانکہ اس نے گہری نگاہ سے دیکھ لیا تھا کہ ٹائیگر اسی سیٹ پر موجود ہے جس پر اسے موجود ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ ٹائیگر اپنی جگہ بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت جہاز میں اس کے ساتھ اور کتنے آدمی موجود ہیں۔ اس نے موہان کو، کوہنی ماری اور دیگر مسافروں میں موجود مشکوک آدمیوں کی فہرست پر دوسری بار نگاہ دوڑاتے ہوئے سرگوشی کی۔ سیاہ ہیٹ میں جو آدمی ہے یہ بلیک سرکل کا ماسٹر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے ساتھ 3-4 قاتل ضرور ہوں گے۔ موہان اس وقت اوشان کی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ یہ وہی کتاب تھی جسے ٹائیگر اپنے ساتھ لیتا آیا تھا۔ اس نے کتاب سے نگاہ اٹھائی اور آنکھ کے کنارے سے ادھر دیکھا جس طرف ٹائیگر نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے برازو کے دیکھا جو طیارے کے مسافروں کے وسط میں ایک ایزل سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔ اس نے ٹائیگر کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی نگاہیں شہزاد ٹائیگر کے جسم سے پار ہو رہی ہوں، اور پھر بولا، میں انگریزی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کتاب کے آخری صفحے پر جو نظم ہے وہ بڑی ہی عجیب لگ رہی ہے۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ موہان کا اشارہ مخالف قطار کی آخری سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف تھا۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے ادھر دیکھا۔ اس سیٹ پر وہی شخص براجمان تھا جسے اس نے بورڈنگ گیٹ پر دیکھا تھا۔